بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا وفقها يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. اچھا جی، تو یہ تحریر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اکرم ندوی صاحب کی ہے. کافی دن سے پڑھی تھی، میں اس کو پڑھنا چاہ رہا تھا. جو طریقہ میرا پڑھنے کا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو یہاں پڑھتا ہوں، ورنہ یہ ہے کہ خاص پڑھنے کا موقع. یہ دلچسپی اس میں مجھے ہے اس موضوع سے، تو اس لیے جو ہے پچھلے 2-3 دن سے کچھ ایسی تحریریں ان کی پڑھ رہے ہیں، جیسے وہ علامہ رشید گنگوہی صاحب اور فلسفہ، اور پھر فلسفہ اور عقل پہ، اور یہ بھی شاید اسی کے تناظر میں ایک بات آ جائے. اس کے بارے میں مجھے کوئی ایک عمومی پتہ ہے کہ علامہ تفتازانی کے بارے کی شراکات کے بارے میں بعض مباحث چل رہے ہیں ہند و پاک میں. یہ نہیں پتہ کہ وہ حقیقتاً کیا ہے. تو علامہ تفتازانی، تو اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح عقائد. علامہ سعد الملہ الدین علامہ تفتازانی، ان کی کئی کتابیں ہیں، ہمارے مدارس کے نصاب میں داخل ہیں. اور نصاب جو ہے یہ بنے ہیں مدارس کے قیام کے بعد سے، جو 1857 کے بعد ہی بنے ہیں مدارس. اس سے پہلے جو ہمارا طریقہ تعلیم عمومی تھا، ایک تو وہ خانقاہی تھا یا مکاتب تھے جو مسجد سے تعلق رکھتے تھے ابتدائی تعلیم کے لیے، اور جو اعلیٰ تعلیم کے لیے لوگ جو ہے مختلف کتابیں پڑھتے تھے، اور مختلف اساتذہ جو کتابیں چاہتے تھے پڑھاتے تھے. اور وہ علماء جو ہیں عموماً جو ہے باحثیت لوگ ہوتے تھے، کیونکہ علم اسلامی جو ہے رائج علمی سکہ تھا، تو وہ بغیر کسی معاوضے کے پڑھاتے، تو اس طرح لوگ پڑھتے تھے. تو اس لحاظ سے کوئی نصاب ایسا سچ نہیں تھا، جس کی جو چیز چاہتا تھا وہی پڑھتا تھا کتاب. تو ایک کتاب جو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے اور جا رہی ہے اور جاتی رہے گی انشاءاللہ، وہ علامہ تفتازانی کی شرح عقائد ہے، جو علامہ نسوی کی چھوٹی سی کتاب کی ایک شرح ہے. اور اس شرح پہ کئی شروح لکھے گئے ہیں، حواشی لکھے گئے ہیں. ہمارے جو حضرت علامہ جو ہمارے ملتان والے ہیں، ان کا نام یاد نہیں، النبراس جو ان کی کتاب حاشیہ ہے، اور دوسرے کئی حواشی ہیں، علامہ سیالکوٹی کا حاشیہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اور حواشی عموماً جو ہے اساتذہ جو ہے دیکھتے ہیں جب وہ بھی مطلب اس کتاب کی تعلیم میں آ جاتے ہیں. بہرحال تو اس کو دیکھتے ہیں. علامہ سعد الدین تفتازانی کی شرح عقائد کے تعلق سے حالیہ عرصے میں مجھ تک مسلسل اور بکثرت سوالات پہنچتے رہے. یہ سوالات مختلف علمی مجالس، تحریری مراسلات اور براہ راست گفتگو کے دوران سامنے آئے. اس سے انداز ہوتا ہے کہ اہل علم اور طلبہ علم، مجھے نہیں پتہ طلبہ علم کیا اصطلاح ہے. طلبہ علم یعنی فریز، اردو فریز طلبہ علم، مطلب حضرت جو ہے حضرت ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اہل زبان ہے، تو میں ان سے اس میں، لیکن میرے جو سائنس ہے زبان کا، اس میں طلبہ علم کو عجیب سا فریز لگ رہا ہے.
طلبہ علم، صحیح، طلبہ علم، طلاب علم، طلبہ علم۔ بہرحال اہل علم اور طلبہ دونوں کے درمیان اس کتاب کے بارے میں فکری اور تعلیمی سطح پر خاصی دلچسپی اور تشویش پائی جاتی ہے۔ دلچسپی تو سمجھ میں آتی ہے، تشویش کیا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ بعد مخلص، سنجیدہ اور خیرخواہ اہل علم و فضل کے مشق کے مطابق میں نے ابتدا میں ان سوالات کے جواب دینے کو مؤخر کرنا مناسب سمجھا تاکہ معاملے کو جذبات سے بالاتر ہو کر پوری سنجیدگی، تحقیق اور توازن کے ساتھ دیکھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سوالات کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اصرار اور علمی دباؤ بھی بڑھتا گیا۔ اب علمی دباؤ کا مجھے نہیں پتا، دباؤ کا تو سمجھ میں آ رہا ہے، علمی دباؤ کیا ہے، کیا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، جس کے نتیجے میں اب خاموشی اختیار کرنا مناسب معلوم نہیں ہوا۔ چنانچہ میں نے اب سوال نہیں پتا ابھی تک، تو چنانچہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ ان اہم سوالات کا جواب علمی دیانت، وضاحت اور اختصار کے ساتھ پیش کیا جائے۔ قاری کی سہولت اور موضوع کی بہتر تفہیم کے لیے ان تمام سرمتش انداز میں بیان کرنے کے بجائے یکجا کر کے بنیادی طور پہ 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تاکہ منظم شرائکات کا تعارف کیا گیا، تو اس پہ تو ہمیں کوئی اتنا وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب کے علمی پس منظر، مصنف کی حیثیت، اس کی تاریخ اور فکری مقام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ دوسرے سے میں ان تنقیدات جو مختلف ادوار میں اہل علم کی جانب سے ان کتاب پر کی گئی ہیں، یعنی عموماً جو کتاب پر تنقید کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اس مصنف کے مذہب، یعنی اس کے مکتب فکر اس خاص مسئلے میں سے، اور یہ عموماً مطلب کوئی ایسی ہمارے یہاں روایت نہیں ہے کتابوں پہ تنقید کرنے کی، عجیب غریب، یعنی ہمارے یہ دور جدید، اب پرانے زمانے میں بھی ہوتے ہوں گے، لیکن جب بھی یہ اختلافات جب بڑھتے ہیں، فرقہ واریت جب بڑھتی ہے، اور اس فرقہ واریت کے زد میں جو ہے پرانے لوگ اور پرانی کتابیں بھی آ جاتی ہیں بعض اوقات۔ ابھی تک الحمدللہ ہمارے مدارس سے بچے ہوئے ایک جو میں نے پڑھا ہے، مطلب یہ کہ شیعوں کی، حالانکہ مطلب یہ کہ اللہ کا فضل ہے کہ شیعوں کی نفرت میں، خاص طور پہ دیوبندیوں کے، کم از کم انہوں نے فلسفے کے جو شیعہ مصنفین کی کتابیں وہ نہیں نکالی ہیں ابھی تک، لیکن یہ کہ ایک اس کا اظہار جو ہوتا ہے وہ فارسی کے خلاف جذبات، فارسی زبان کے خلاف، کیونکہ اس کو یعنی ایران سے منسوب کیا جاتا ہے، شیعت بھی ایران سے منسوب ہوگی، حالانکہ شیعہ میں سنی بھی، ایران میں سنی بھرے پڑے، اور ایران کے باہر فارسی بہت ہے، مطلب ہمارے ہاں 1000 سال سے وہ یعنی ہماری ثقافت کا حصہ ہے، اور ہمارے آباء و اجداد میں سے کئی لوگوں کی وہ زبان تھی۔ دوسرا مطلب کئی بڑے اسلامی ممالک، مثلا افغانستان جو سنی ملک ہے، تاجکستان سنی ہے، ان کی زبان فارسی ہے، اور پھر یہ کہ دوسری بڑی بڑی اسلامی زبانیں، مثلا اردو اور ترکی زبان اور ترکمانی زبان اور اس کے جو ڈائلیکٹس ہیں ان پہ فارسی کا بڑا اثر ہے، حتیٰ کہ عربی زبان پہ بھی اثر ہے، صرف مطلب قدیم زمانے سے، کیونکہ عربوں اور اہل فارس کے پرانے تعلقات تھے۔ تو اس میں عجیب و غریب جو بات دو چیزیں نظر آئیں، ایک مولانا سلیم اللہ خان شیخ الحدیث مرحوم، انہوں نے کسی آئی تھنک علم تصریف یا علم صرف کی کتاب، اب یاد نہیں کون سی کتاب، فصول اکبری تھی یا کون سی تھی، جو فارسی میں ہے اصل کتاب، تو اس کسی نے عربی ترجمہ کیا، تو اس پہ تقریر مولانا نے لکھی، تو اس میں ایک بات انہوں نے، اب مجھے دوبارہ وہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اس میں اس کا لب لباب یہ تھا کہ اب کیونکہ ایران شیعت کے پھیلاؤ کی وجہ سے اور ایرانی انقلاب کی وجہ سے جو ہے فارسی کا تعلق شیعت سے ہو گیا، اس لیے جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس قسم کی بات۔ تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے کہا، خوش آئند بات ہے کہ اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا گیا، اور حال ہی میں مطلب یہ نسخہ جو ہے یہ بشرا والوں نے چھاپا ہے، فقہ کی جو ہماری بنیادی کتاب ہے، تقریباً پہلی وہی پڑھا جاتی ہے، گو کہ بعض جگہوں پہ مالا بد منہ بھی پڑھا جاتی ہے، فقہ حنفی کی،
کس کی بات کر رہا ہوں؟ اللہ بھلا کرے، نام ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ بات کر رہا ہوں میں قدوری سے پہلے جو کتاب پڑھائی جاتی ہے امداد الفتاح، اس کی شرح ہے، لیکن اصل جو اس کا متن ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نور الاذاع جو ہے اس کا ایک نسخہ انہوں نے شائع کیا، یعنی تصحیح وغیرہ مطلب مولانا اعجاز علی دیوبندی کے حواشی کے ساتھ۔ تو اس کے مطلب تقریر میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو فارسی میں ان کے حاشیے تھے ان کو عربی میں کر دیا، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے فارسی کا وہ رواج نہیں رہا۔ حالانکہ مطلب یہ ہے کہ عربی کے فارسی آج بھی، یعنی اگر آپ کو اردو اچھی طرح آتی ہے تو فارسی آپ کے لیے کیا مشکل ہے۔ پر اللہ کا شکر ہے اس کے باوجود جو ہے دیوبندی مدارس میں بھی فارسی ابھی تک پڑھائی جاتی ہے، اس کو نکالا نہیں ہے۔ لیکن کہہ رہا ہوں، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عجیب غریب لوگوں کے، تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ اسی کا اثر جو ہے یہ عمومی ایک ماحول بن گیا، جو اب پرانی کتابیں جو ہمارے یہاں چلی آتی ہیں ان کو کوئی ڈالنے کی بات کر رہا ہے، کوئی نکالنے کی بات کر رہا ہے۔ اب آپ کو نہیں وہ مدارس کا میں یہ ہے کہ کیونکہ مدارس میں ایک نصاب ہے اور آپ کو اس میں پاس ہونا پڑتا ہے، اور اس نصاب کے ساتھ جو ہے درجہ بندی ہے، یعنی درجہ اولا ہے، درجہ ثانی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے ایک وہ چیز بن گئی۔ ورنہ ہمارے عمومی پرانے نظام میں تو اس سوال ہی، جس کو شرح خاص پڑھنی ہے پڑھ لے، نہیں پڑھنی نہیں پڑھے۔ اور ایک مطلب ایسی کتاب جو سینکڑوں سال سے پڑھائی جا رہی ہے، وہ اس کی سند متصل جو ہے ہمارے ائمہ اور اساتذہ تک جاتی ہے، اس کا یعنی کتنی مطلب بے برکتی کی بات ہے کہ آپ کو اس کی چند عبارتوں کی وجہ سے اس کو نصاب سے نکالنے کی تحریک چلا رہے ہیں۔ حالانکہ مطلب کتاب میں اگر ایسی کون سی کتاب ہوگی اللہ کی کتاب کے علاوہ جس میں کی باتوں میں آپ کو اختلاف نہ ہو، تو کتاب پڑھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ اس میں جو لکھا اس کو قبول کیا جائے۔ کتاب تو صرف ایک حوالہ ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد مباحث کو جو ہے جمع کیا جائے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کتاب کا جو نصابی کتابوں کا جو رول ہے اس سے بھی بڑے عجیب و غریب، اس لیے ہمارے یہاں نصاب کے بارے میں عجیب و غریب یعنی مبالغہ آ رہی ہیں کہ نصاب تبدیل ہونے، جو نصاب تبدیل ہونے سے موضوعات تبدیل ہو جائیں گے یا مواد تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ اصل چیز نصاب نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ پڑھا کون رہا ہے، کیا پڑھا رہے ہیں۔ ایک متن ہے، وہ تو حوالے کے لیے، جیسے ابھی یہ متن ہے، یہ اس کو اس لیے حوالے کے لیے رکھا تھا کہ اس کے ارد گرد جو ہے مباحث کو جو ہے۔ اب علامہ ندوی صاحب کی تحریر پڑھنے کا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے ایگری کریں، یہ بالکل مخالفت کریں گے، وہ تو دیکھیں گے، اور جس طرح اور پہلی بار پڑھیں گے تو شاید مخالف ہو، دوسری بار شاید بالکل، تو یہی یعنی بار بار ہمارے جو کتابیں پڑھانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ بہرحال تو دوسرے حصے میں تنقیدات کا جاتے جو مختلف ادوار میں اہل علم کی جانب سے اس کتاب پر کی گئی ہیں، مختلف ادوار میں، لیکن پرانے دور میں اگر ان پہ تنقیدیں بھی کی گئی تو ان تنقیدات کا یہ مقصد تو کبھی بھی نہیں رہا ہوگا، یا زیادہ تر نہیں رہا ہوگا عام شور کہ اس کو پڑھانا جائے، یعنی یہ تو کبھی نہیں کہا گیا یا پڑھایا نہ جائے، یعنی اگر اس میں کوئی قابل اعتراض باتیں ہیں تب بھی جو استاد پڑھا رہا ہے وہ اس کا ذکر کر دے گا، اور حواشی میں اس پہ حواشی اس لیے ہوتے ہیں اور استاد اسی لیے ہے، اور آپ پڑھ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں میری سمجھ سے یہ بات ہے کہ یہ کیوں ایک مسئلہ بن گیا، لیکن سمجھ میں آئے گا کہ کیوں مسئلہ خاص طور پہ ندوۃ العلماء کے کانٹیکس میں کیوں مسئلہ ہوا ہوگا، کیونکہ ساری اسپیکولیشن ہی ہوگی، کیونکہ مجھے مسئلے کا علم تو نہیں پتا، صرف ایک عمومی اس کا جو ہے خاکہ ہے ذہن میں۔ دوسرے حصے میں ان تنقیدات جو مختلف ادوار میں اہل علم کی جانب سے اس کتاب پر ہی گئی اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ان اعتراضات کی نوعیت کیا اور ان کی علمی حیثیت کیا ہے۔ تیسرا آخری نصف سوال کہ ندوۃ العلماء نے کن علمی اور تعلیمی اسباب کی بنا، علمی اور تعلیمی، ٹھیک ہے، اس کتاب کو اپنے خارج کیا،
یعنی مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ان کے نصاب میں یہ کتاب ہے. اور اس فیصلے کے پس منظر میں کون سے اصول و مقاصد کار فرما دے، کیونکہ ندوۃ العلماء بنا تھا ہمارے جو قدیم نصاب یا قدیم طریقہ تعلیم، اور اس کو مدرسوں سے نتھی کیا جاتا ہے. حالانکہ مدرسے تو جدید چیز ہے. جو ہمارا قدیم نصاب ہے وہ کتابوں کے پڑھنے پر مبنی ہے. کتابیں پڑھتے ہیں اب اساتذہ سے مختلف موضوعات پہ پڑھتے تھے. مدارس میں جو ہے ایک نصاب بنا دیا گیا ہے، اور ان میں سے ظاہر ہے کہ جب آپ نے ایک نصاب بنا دیا اور سالوں تک محدود کر لیا تو آپ ہر کتاب تو نہیں پڑھا سکتے وغیرہ وغیرہ. اور اس میں سب سے بڑی جو اس کوتاہی اس نظام، ظاہر ہے کہ وہ ضرورت ایجاد کی ماں تھی، تو وہ صحیح ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ کہ جو ہمارا پرانا نظام تھا وہ کئی ممالک میں آج تک قائم ہے. جیسے اور ان ممالک میں جن ممالک میں وہ نظام قائم ہے، علماء بڑے علماء آج بھی پیدا ہوتے ہیں. اور جن ممالک میں وہ نظام ختم کر دیا گیا وہ بڑے علماء پیدا ہونا بند ہو گئے. جیسے ان میں پاکستان، ہند و پاکستان ان ممالک میں سے ہیں. مصر میں بھی وہ ختم ہو گیا، یعنی یونیورسٹی بنا دیا ازہر کو. گو کہ وہ مسجد میں آج کل خاص طور پہ ازہر کی مسجد میں جو ہے وہی اساتذہ جو ہے پرانے اپنی دروس بھی دیتے ہیں پرانے طریقوں پہ. گو کہ ظاہر ہے اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو پہلے تھی. لیکن مثلا جن ممالک میں ابھی تک یہ نظام قائم ہے، جیسے مورطانیہ وغیرہ ہیں، یا اور دوسرے ممالک میں، یعنی عراق، کردستان عراق میں مثلا ہے، تو وہاں علماء اب بھی پیدا ہوتے ہیں. بڑے علماء مورطانیہ میں اتنے آپ کو کیوں نظر آتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ اس پرانے نظام میں کیا تھا، ہر آدمی آزاد تھا کون سی کتاب پڑھے گا، کیا پڑھنا چاہتا ہے، کیا نہیں پڑھنا چاہتا. کوئی درجہ بندی نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں وغیرہ وغیرہ. دوسرا یہ کہ استاد جو ہے وہ ایک کتاب ہر علم پہ کتاب پڑھاتا ہے. تو انسائکلوپیڈیا علماء پیدا ہوتے تھے. یعنی مطلب یہ کہ میں بار بار ذکر کرتا ہوں، تو مطلب ہم نے تو اپنے اساتذہ کو دیکھا تھا، وہ ہر کتاب پڑھاتے تھے، اور ایک بار نہیں پڑھاتے تھے، بار بار پڑھاتے تھے، ہر سال پڑھاتے تھے. اس میں ابتدائی کتابیں بھی، متوسط بھی، انتہا بھی، فقہ کی کتابیں بھی، منطق کی کتابیں بھی، فلسفہ، حتیٰ کہ مطلب ہمارے مفتی صاحب تو تک مطلب اوکلیدس بھی پڑھاتے تھے. اب آج کل تقریباً ختم ہو گیا اوکلیدس، جو یعنی یوکلڈ کی کتاب ہے اوکلیدس، عربی ترجمہ جو اس کے، وہ ہمارے نصاب میں شامل تھی، کیونکہ وہ مغلیہ سلطنت کا علمی نظام تھا. تو اس میں آپ کو اوکلیدس بھی چاہیے، اس میں حیات بھی چاہیے. ظاہر وہ ایک پورا مکمل علمی تعلیمی نظام تھا، جیسے مطلب کیونکہ اس پہ سلطنت ایک قائم تھی اس پورے نظام پہ. کہاں سے بات سے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسائکلوپیڈیا علماء پیدا ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے. یعنی آپ نے ایک دو بار شراکات پڑھائی لیکن برسوں نہیں پڑھائی، آپ کا علم کلام میں وہ مرتبہ نہیں ہوگا. ناممکن ہے. تیسرے اور آخری حصے میں اس کا سوال کا تفصیلی جواب دیا جائے گا کہ دارالعلوم ندوہ نے دارالعلوم ندوہ جو ہے ایک، اور پہلے تو مطلب یہ کہ یعنی ایک اتحاد امت کا علمبردار بھی تھا، لیکن پرانے نظام تعلیم کی اصلاح کے لیے آیا تھا. اور اس میں بعد میں مطلب یہ کہ مصر میں جو پرانے نظام پہ تنقیدیں ہوئی تھیں، کیونکہ مصر میں جدیدیت سب سے پہلے آئی ہے نپولین کے حملے کی وجہ سے، تو اس میں علماء نے اس پہ ریئیکٹ کیا. تو اس میں ایک جدیدیت کی تحریک بھی ہوئی، جس میں مطلب پرانی کتابوں پہ تنقیدات ہوئیں. تو اس کا اثر ہمارے یہاں بہت ہوا شبلی نعمانی کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کے ذریعے. تو لوگوں نے مطلب فرائی صاحب بھی شبلی صاحب کے شاگرد بھی تھے، ان کے رشتہ دار بھی تھے. انہوں نے مطلب ان کا نحو بھی یہ جو ہے یہ یونانیوں سے آئی ہے، تو نحو بھی نہیں لکھیں گے، اور یہ مقامات حریری تو اس کا عربی ادب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو علم بلاغت میں بھی نہیں کتابیں. تو وہ جو مصر میں اصلاحیں ہوئی تھی اس کے چربے جو ہے ہمارے ہاں بھی آئے. تو ندوۃ العلماء اس کا ایک، اور ایسے کئی مدارس قائم ہوئے. اور ندوۃ العلماء جو ہے ان میں ایک سکسیسفل مثال ہے، زیادہ تر ناکام ہو گئے بالکل. اور ندوۃ العلماء کامیاب ہوا، لیکن وہ کامیابی زیادہ تر چند شعبوں میں، مطلب تاریخ،
تاریخ میں انہوں نے، کیونکہ مطلب علامہ شبلی نعمانی کا ایک کردار، وہ اس کو ان کے بانی ثانی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، ندوۃ العلماء میں اور دوسرے لوگوں میں. تو تاریخ اور مطلب علی میاں کے جو، علی میاں خود بھی مورخ ہیں، ان کے والد صاحب جو مہتمم رہے بہت عرصے، وہ بھی بہت بڑے مورخ تھے. تو تاریخ پہ انہوں نے بہت، تو ہمارے پرانے نظام تاریخ پہ اتنا زور نہیں تھا کہ ہمارے ہاں علماء اسی نظام نے پیدا کیے جو مورخ تھے. مطلب یہ جو تاریخی لکھی گئی ہیں ہمارے علماء نے ہی لکھی ہیں. تاریخ فرشتہ ہو گئی ہے، آپ تو بدایونوی کی تاریخ ہو گئی وغیرہ وغیرہ. واللہ یہ موضوع ابھی ایسا لمبا ہو گیا پڑھنے. بہرحال تو کیا کہہ رہا تھا میں، تو تاریخ میں ایک دوسرا یہ کہ عربی زبان میں، عربی ادب وغیرہ، جدید عربی، پرانی عربی میں بھی اتنے نہیں، کیونکہ وہ پرانی جو اس کی ٹھیٹ کتابیں تھیں وہ تو انہوں نے چھوڑ دی، اور پھر نئے وہ مصر سے زیادہ تر مواد لائے، یا پھر بعد میں ندوی صاحب نے، پھر بعد میں سعودی اثر آیا. تو عربی ادب میں ان کا ہے کہ لکھنے میں جدید عربی زبان، جدید کلاسیکل فصیح عربی میں جو ہے وہ بہتر، کیونکہ آپ لکھیں ہمارے پرانے زمانے میں کیونکہ وہ فارسی لکھتے تھے تو عربی لکھنے کا اتنا رواج نہیں تھا. یہ جو علماء کتابیں تحریر کرتے تھے تو ان کی عربی پھر اچھی ہو جاتی، لیکن جن کو کتابیں تحریر کرنے کا اتنا وہ نہیں تھا، تو ظاہر آپ زبان کتنی بھی جانتے ہیں، اہل زبان بھی ہو، لیکن جب آپ لکھتے نہ ہو تو آپ کی زبان میں وہ روانی نہیں آتی، اور آپ اس طرح آپ بولتے نہ ہو تو زبان میں وہ روانی نہیں آئے گی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو وہ زبان آتی ہے. تو عربی بولنے اور لکھنے میں ذرا یہ دو چیزیں ہیں. باقی جو کوئی بہت بڑا عالم جو ہے ندوہ نے آج تک پیدا نہیں کیا، اور جو علماء ندوہ میں پیدا بھی ہوئے ہیں بڑے، وہ ان میں ہے کہ وہ پہلے مدرسوں سے پڑھ کے آئے اور پھر ندوہ میں بھی انہوں نے پڑھا تھا، تو حدیث وغیرہ میں اس لحاظ سے. باقی سعودی عرب وغیرہ میں یہ لوگ اپنے لوگوں بھیجتے تھے تو پھر اس سے کچھ، لیکن بہت بڑے علماء ندوہ میں پیدا نہیں ہوئے نہیں. اور جو ندوہ کے بانیان، یہ نہیں مطلب یہ کہ ندوہ نے شبلی کو تو نہیں پیدا کیا، اور نہ سید سلمان ندوی کو پیدا کیا. وہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سید سلمان ندوی، یہ سب پرانے نظام سے آئے تھے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سید سلمان ندوی جیسا عالم جو ہے ندوہ نے پیدا کیا. لیکن دیوبند کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے بعد میں بھی بہت علماء پیدا کیے. اور اب جو دیوبند میں بند ہو گئے وہ بھی اس جو نصاب تعلیم کی اور وہ درجہ بندی اور پرانے ہمارے طریقہ کار کے ختم ہونے کی وجہ سے جو ہے، کیونکہ دیوبند جنہوں نے بنایا وہ پرانے نظام سے آئے تھے، وہ ساری کتابیں پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے، لیکن جنہوں نے نظام بنایا اس میں اسپیشلائزیشن تھی. تو پھر وہ جو انسائکلوپیڈک بڑے عالم آہستہ تب وہاں ان کے ہاں بھی پیدا ہونا بند ہو گئے. اور اس کا وہ بریلویوں پہ بھی اثر ہوا، گو کہ بریلویوں میں مدارس جو ہے دیر میں بننا شروع ہوئے، اور جو دیہاتوں میں مدارس ہیں کیونکہ ان میں استاد ایک ہی ہوتا ہے تقریباً بڑا استاد، تو وہ ساری کتابیں ہی پڑھاتا ہے. تو ان میں جو میرا خیال دیوبندیوں کے ہاں بھی جو چھوٹے مدارس دور کے علاقوں میں، یعنی پنجاب، سندھ اور سرحد و بلوچستان کے دیہاتوں میں ہیں، ان میں پھر بھی اس لیے ہمارے یہاں جو مطلب یہ آپ دیکھیں نا دیہاتوں سے ہی عالم ہوتے ہیں زیادہ تر. بہرحال تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا وہ مقام نہیں ہے ہمارے مدد. اور انہوں نے ایک تیسری مکتبہ فکر بنانے کی کوشش کی، لیکن الٹیمیٹلی دارالعلوم ندوۃ العلماء دیوبند کا ایک چربہ ہی ہے اور اسی کے سائے میں رہتا. وہ کہ مطلب اس کا وہ مقام نہیں ہے جو دارالعلوم ندوۃ العلماء جو دارالعلوم دیوبند کا ہے، کیونکہ اس کا نصاب بڑا محدود ہے اور اس کی اسپیشلائزیشن بھی محدود ہے. تو تیسرے اور آخری حصے میں اس سوال کا تفصیل جواب دیا جائے گا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء نے کن علمی اور تعلیمی اسباق بنایا، اس کتاب کو اپنے نصابی تعلیم سے خارج کیا، اس فیصلے کے پس منظر میں کون سے اصول اور مقاصد کا فرما. لیکن یہ کہ ندوۃ العلماء کیونکہ ان کے پاس پیسے کافی ہیں، سعودی عرب وغیرہ سے آتے ہیں، ان کا عرب ممالک سے جو ہے عربی کی وجہ سے ربط ہے، تو پھر ان کے طالب علم جو ہے پھر جو ان میں اچھے طالب علم ہوتے ہیں وہ سعودی عرب جا سکتے ہیں، مصر جا سکتے ہیں وغیرہ، پھر وہاں پڑھا کے جو ہے ان کے اس میں یعنی اکیڈمک، کیونکہ جو نظام سعودی عرب میں بھی ہے وہ یونیورسٹی والا ہے، تو پھر وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، پھر
تو ایک تخصص جو ہے اپنے حدیث میں یا جس چیز میں بھی ہوتا ہے اس سے، ایسے لوگ ہیں جو مشہور ہوئے ہیں اس لحاظ سے۔ اچھا، شرح عقائد کا میں نے متعدد بار باقاعدہ مطالعہ کی بھی کیا، اسے درسن بھی پڑھایا ہے۔ ان دروس کے دوران بالخصوص میں نے اس کا تقاضا عقیدہ طحاویہ اور عقیدہ واسطہ سے ساتھ کیا، لیکن عقیدہ طحاویہ اور عقیدہ واسطہ سے مطالعہ کرنے، کیونکہ دونوں کا منہاج مختلف ہے۔ عقیدہ واسطہ، عقیدہ طحاویہ جو ہے وہ ائمہ کا عقیدہ ہے جو بنیادی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور واسطیہ بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ۔ اس کے برعکس جو ہے شرح عقائد جو ہے اس میں علم کلام بھی ہے اور دوسرے تفصیلی موضوعات بھی ہیں جو عقیدہ طحاویہ اور عقیدہ واسطیہ میں نہیں ہے۔ تو ان کا تقابلی مطالعہ جو ہے اس کا ظاہر آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ علم کلام کی کتابوں میں عقائد بھی سارے آتے ہیں، اور ظاہر ہے جو جیسے مستصفیٰ میں امام غزالی نے علم عقائد کا، علم کلام کی جو تعریف کی اور اس کا جو طریقہ بتایا، یہ کتابیں اسی نہج پہ لکھی گئی ہیں، ان معنوں میں کہ وہ پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں عقلی بنیاد پہ اپنے تئیں، اور رسول اکرم کی رسالت ثابت کرتے ہیں، اور جب اللہ اور رسول کی رسالت اور توحید ثابت ہو گئی تو پھر جو ہے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بہت سے امور ایسے ہیں جن تک عقل کی رسائی نہیں ہے، اور جب یہ ثابت ہو گیا تو پھر پورا علم عقائد کا وہ حصہ جس تک عقل کی ڈائریکٹ رسائی نہیں لیکن وہ عقل کے خلاف بھی نہیں، تو وہ جو کہ تو آپ قبول کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک منہج ہے، اور یہ منہج جو عمومی طور پہ ہماری جو علم کلام کی کتابیں ہیں، یا علم عقائد بھی ان کو کہتے ہیں، علم عقائد بھی اور علم کلام ایک ہی چیز ہے ان معنوں میں، لیکن وہ ان کتابوں سے مختلف ہیں جو علم کلام کے نہج پہ نہیں لکھی گئیں۔ جو بنیادی کتابیں عقیدہ طحاویہ اور واسطہ، وہ بنیادی عقیدہ ہے جو ہر آدمی پڑھتا ہے، لیکن یہ کہ شرح عقائد جو ہے وہ علم کلام کی کتاب ہے جس میں عقائد کو اس علم کلام کے منہج پہ اس کی ترتیب دی جاتی ہے اور اس کی شرح کی جاتی ہے اور اس کی توجیہ اور اس کا دفاع کیا جاتا ہے۔ تو اس معنوں میں اگر ہم ان کا موازنہ کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے تو کر سکتے ہیں کہ اس میں جو عقائد لکھے ہیں اور انہوں نے جو عقائد لکھے ہیں ان میں کیا فرق ہے، لیکن یہ بنیادی عقائد تو سیم ہے، وہی اہل سنت والے عقائد ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ کیونکہ شرح عقائد جو ہے علم کلام کی کتاب ہے، اور علم کلام میں جو ان کا منہاج ہے وہ اشعری منہاج ہے عمومی، تو ان کا جو اشعریوں کا طریقہ ہے ان کے مطابق جو ہے اہل سنت کے عقائد کا دفاع ہے۔ باقی اہل سنت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اہل سنت جو عقیدہ طحاویہ میں لکھے ہیں ان سارے عقائد پر حرف بحرف جو ہے اگری کرتے ہیں۔ اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ عمومی جو آپ کا منہاج ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، اجماع کو مانتے ہیں، اسی سے جو ہے اور حدیث جبرائیل کی بنیاد پہ جو ہے بنیادی اسلام اور کفر کے فیصلے کرتے ہیں، اور تفصیلات میں جو ہے پھر آپ اپنے اور دوسرے اسلامی مذاہب کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ تو شرح عقائد میں میں نے تاکہ مختلف مآخذ میں مناہج اسالیب اور نتائج پوری سامنے آ سکے، انہیں دروس اس مطالعے سے حاصل ہونے والی علمی روشنی کی بنیاد پر آئندہ سطور میں مذکورہ بالا تین امور پر بالترتیب و قدر تفصیل سے ساتھ گفتگو کی جائے گی تاکہ قارئین کے اذہان میں اشکالات رفع اور موضوع ایک متبادل واضح اور صحیح تناظر میں سمجھ۔ ٹھیک ہے، اب شرح عقائد کا تعارف، اس پہ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ علامہ تفتازانی کی اس شرح کا اصل متن علامہ ابو حفص نجم الدین عمر محمد النصفی الحنفی کی مشہور تصنیف عقائد النصفیہ۔ علامہ نصفی علم عقیدہ اور کلام میں مسلک ماتریدیہ کے نمائندہ تھے، مسلک یعنی علم کلام میں مسلک یعنی حنفی ہیں، تو عقیدہ طحاویہ بھی ان کا عقیدہ ہے، لیکن یہ کہ کیونکہ عقیدہ طحاویہ جو ہے علم کلام کے منہج پہ نہیں لکھا گیا، تو اس لحاظ سے ان کے جو کتاب عقیدے پہ ہے وہ اس منہج پہ نہیں لکھی گئی، لیکن اس میں کوئی چیز بھی ائمہ مجتہدین
کہ عمومی عقائد کے خلاف نہیں ہے، یعنی اہل سنت کے عقائد کے خلاف نہیں ہے۔ تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلک ماتریدی ہے، اور مسلک جو ہے، مسلک کا مطلب ہے، یہ مسلک یا مذہب کا مطلب ہے، بہت لوگ جو ہے مسلک اور مذہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، یا ذہن میں استحضار نہیں ہوتا کہ مسلک اور مذہب کا مطلب کیا ہے۔ مذہب ہے طریقۃ تعامل مع النص۔ مسلک یا مذہب کا مطلب یہ ہے، یعنی مذہب ایک عمومی چیز ہے اور مسلک اس کے تحت آتا ہے، یعنی یہ علامہ شاذ فی الاصطلاح، لیکن یہ کہ یہ میرا فہم ہے۔ لیکن مذہب کا مطلب ہے طریقۃ التعامل مع النص، نص کے ساتھ جو ہے، نص یعنی قرآن و سنت کو کس طرح سمجھا ہے، اس کے لیے اس کا منہاج جو ہے اس کو مذہب کہتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے مذہب کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مسئلہ جو میں احناف کی طرف منسوب کرتا ہوں کوئی امام ابو حنیفہ سے آیا یا ان کے شاگردوں سے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ مسئلہ نکالا گیا ہے قرآن و سنت سے یا کتابوں سے، اس میں جو طریقہ استعمال کیا جائے، منہاج استعمال کیا گیا ہے، وہ حنفی مسئلہ کے مطابق ہے۔ مطلب یہ منہاج، یعنی اگر نصوص جو ہے ایک سے زیادہ ایک مسئلے میں نصوص ہوں تو ان کو جمع کیا جائے گا یا ترجیح دی جائے گی، مثلا یہ تو اس میں کیا مطلب، مالکیوں کا مذہب ہے کہ جمع کیا جائے گا، کسی اور کا مذہب وغیرہ ہے کہ ترجیح دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لحاظ سے جو ہے، اور یہ سارے اجتہادی مسائل میں مذاہب ہوتے ہیں۔ مذاہب کا تعلق نہ دین سے ہے، نہ یعنی 5 وقت کی نماز کا کسی کا مذہب نہیں ہے یا اللہ اور رسول پر ایمان کسی کا مذہب نہیں ہے، کیونکہ یہ اجتہادی مسائل نہیں، یہ نصوص سے ثابت قطعی مسائل ہیں۔ تو جو مذاہب کا تعلق ہوتا ہے وہ اجتہادیات سے ہوتا ہے، اور چاہے وہ علم عقائد میں ہو، چاہے وہ فقہ میں ہو، کسی چیز میں ہو۔ یہ مسلک و مذہب کا مطلب ہوتا ہے۔ تو مسلک ماتریدیہ کا مطلب کسی عقائد کے مجموعے کا نام نہیں ہے، کہ مطلب بعد میں مذہبی جھگڑوں کی وجہ سے لوگ جو ہے اس کی طرف، ان عقائد کو ان مسالک کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، گویا ان عقائد کو ماننا جو ہے کوئی اس مسلک کی نشانی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلک ماتریدیہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا مسلک، تو ان کے عمومی عقائد وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد، اور یہ حنفی ہیں زیادہ تر، تو ان کے عمومی عقائد وہی ہیں جو ائمہ احناف یعنی ائمہ مجتہدین کے عقائد ہیں جو عقیدہ واسطیہ میں لکھے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ماتریدی جو ہے، کیونکہ علم کلام کا مذہب ہے، تو اس میں جو علم کلام کا ماتریدی منہاج جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو آپ ماتریدی کہتے ہیں، اور اس لحاظ سے مطلب ایک عامی کو ماتریدی کہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس لیے یعنی ایون جب ہم کسی کو حنفی کہتے ہیں کہ عامی کو، تو یہ صرف مطلب ایک اصطلاحی معنی میں، یعنی ایک رواجی معنی ہے، کنونشنل معنی ہے، کیونکہ جس کا صحیح استعمال جو حنفی کا ہے تو اسی عالم کے لیے ہو سکتا ہے جو منہاج استعمال کرتا ہے حنفی کا مسائل کی تخریج میں۔ بہرحال تو علامہ تفتازانی کی اس شرح کا اصل متن علامہ ابو حفص نجم الدین عمر بن محمد النصفی الحنفی کی مشہور تصنیف العقائد النصفیہ ہے۔ علامہ نصفی علم عقیدہ میں مسلک کے ماتریدیہ سے نمائندے تھے، یعنی مسلک ماتریدیہ نے لکھا ہے، تو اسے یہ واضح ہونا چاہیے کہ مسلک ماتریدیہ جو ہے اہل سنت والجماعت کے اندر ایک مذہب ہے، علم عقائد، علم کلام کا اور علم عقائد کا، سمجھے نا۔ اور علم اہل سنت کے کئی مذاہب ہیں، یعنی ائمہ متقدمین کا منہاج جو اصل سلف صالحین کا منہاج ہے، جو ائمہ مجتہدین، امام مالک، امام ابو حنیفہ کا منہاج ہے کہ وہ علم کلام کے عمومی جو منہاج کو استعمال نہیں کرتے۔ رسول یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اور سنت میں جو کچھ آیا اس کو مانتے ہیں بغیر کسی تعویل کے اور بغیر کسی تشبیہ و تکییف کے۔ اس کے برعکس مطلب علم کلام میں پھر تعویل کرتے ہیں، تو وہ تعویل کے جو طریقے ہیں وہ مختلف ہیں، معتزلہ کے ہاں تو وہ اہل سنت سے الگ ہیں، لیکن اسلام کے اندر ہے۔
لیکن اہل سنت کے علم کلام کے 3 بڑے مذاہب ہیں جو آج کل بچ گئے ہیں، ایک اشعری ہے، دوسرا ماتریدی ہے، اور اشعری ماتریدی کافی قریب ہے۔ اشعری زیادہ تر شافعی ہیں، گو کہ پرانے زمانے میں بہت سے مالکی بھی اشعری تھے اور آج بھی ہیں۔ اور تیسرا حنبلی ہے، جس کو لوگ آج کل سلفی کہتے ہیں، اور یہ غلط ہے کہ حنبلیوں میں علم کلام نہیں ہے، حالانکہ وہ علم کلام کے مخالف، ان کا اپنا علم کلام ہے، اس کو وہ علم کلام نہیں کہتے۔ تو یہ صرف ان کی مطلب ایک دعویٰ ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں، کیونکہ مطلب یہ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی جو بڑی کتابیں ہیں جیسے عقیدہ ماردین، یہ واسطیہ تو مطلب یہ اسی سطح کا عقیدہ ہے جیسے کہ طحاویہ ہے، لیکن ان کی عقائد کی جو بڑی کتابیں وہ ساری علم کلام کی کتابیں ہیں۔ اور حنبلیوں کے ہاں بھی تعویل ہے، یہ ہے کہ ان کی تعویل جو ہے وہ اس کا جو منہاج ہے وہ بالکل الگ ہے اشعری، اس لیے مطلب ان کا اور اشعریوں کے درمیان پرانے زمانے سے اختلاف ہے جو بڑا شدید ہو گیا تھا ایک زمانے، جس کی وجہ سے قتل عام بھی ہو، قتل عام تو نہیں، یعنی قتل و غارت بھی ہے، یعنی مطلب لڑائیاں ہوئیں اور اس میں قتل ہوئے۔ تو اس کا جو، اور پھر یہ آج کل تو وہ سیاست سے جڑ گیا ہے، یعنی حنبلیوں کا طریقہ جو ہے وہ سعودی سیاست سے جڑ گیا ہے، اور جو اشعریوں کا ہے وہ مصری سیاست اور یعنی غیر سعودی سیاست سے جڑ گیا ہے سنیوں کے ہاں۔ تو اس میں اس لیے بہت بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، ورنہ مطلب علمی سطح پہ اتنے مسائل نہیں ہیں جتنے یہ سیاست، یعنی سیکولر سیاست۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے سعودی ہیں، اور پھر سعودیوں کے ہاں بھی اب یا امارات جو اب سعودی عرب کے خلاف ایک اٹھا ہے امارتی، تو انہوں نے مطلب یہ کہ وہ اشعری عقیدے کو اور اشعری طریقے کو جو ہے وہ ایک ہتھیار بنایا وغیرہ وغیرہ۔ اور کیونکہ ہمارے یہاں مطلب یہ کہ دیوبندیوں کے ہاں بھی اور دیوبندیوں کے ہاں بھی اور ندوۃ العلماء میں بھی خاص طور پہ پیسہ سارا سعودی عرب کا زیادہ تر آ رہا ہے، خاص طور پہ ندوۃ العلماء کے ہاں۔ تو سعودیوں کا کیونکہ ان کا منہاج جو ہے حنبلی ہے، یا اس کو جو کیا سلفی کہتے ہیں، تو وہ ان کا ظاہر ہے بہت ان پہ پریشر رہتا ہے کہ یہ اشعری اور ماتریدی طریقے، کیونکہ اس کو تو مطلب وہ کفر کے قریب لے جاتے ہیں، مطلب غلو کی وجہ سے۔ اور یہ غلو آج کا نہیں ہے، بہت پہلے کا ہے۔ تو اس لحاظ سے، اور میرا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان کا پڑھیں گے، لیکن مجھے میری بدگمانی یہ ہے کہ اس کے زیادہ تر جو ہے تعلق اس کتاب کو خارج کرنے کا نصاب کا سعودی اثرات سے ہوگا، یعنی سعودی فنڈنگ جو آتی ہے یعنی سعودی فنڈنگ کو حکومت سے تو نہیں آتی، جو ان کے علماء سے آتی ہے یا ان کے عمراء سے آتی ہے، اور ہو سکتا ہے گورنمنٹ سے بھی آتی ہو۔ تو اسی کے اثر سے ہوگا میرا خیال ہے۔ اور دوسرا شاید اس کا اینٹی شیعزم جو ہمارے یہاں آیا اس سے بھی کچھ تعلق ہو، کیونکہ اس کا اثر تو مطلب یہ ہے کہ ہاں دیوبند نے تو اس کا جو ہے اس کو ریزسٹ کیا ہے نصاب کو تبدیل کرنے میں، لیکن ندوۃ العلماء کی ریسورسز جو ہے دیوبند کے مقابلے میں محدود ہیں، مقامی۔ بہرحال علامہ تفتازانی کی یہ تو میں نے بہت سی عمومی باتیں کی، ہو سکتا ہے جو حضرت نے لکھا اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، تو یہ میں صرف جو ذہن میں باتیں آ رہی ہیں وہ کر رہا ہوں۔ علامہ تفتازانی کی اس شرح کا اصل متن علامہ ابو حفص نجم الدین عمر بن نصفی کی مشہور تصنیف العقائد النسفیہ ہے۔ علامہ نسفی نے علم عقیدہ اور علم کے مسلک ماتریدیہ سے نمائندے تھے، بالعموم سنواروں نے ان کی علمی عظمت اور دینی خدمات کو سراہا، تاہم علم حدیث کے باب میں ان پر تنقید بھی کی گئی۔ علم حدیث کے باب میں تو امام ابو حنیفہ پہ بھی تنقید کی گئی ہے، تو اس تنقید کو ہم کتنا سیریسلی لیں گے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کے مخالف تھے یا موافق تھے وغیرہ وغیرہ۔ مطلب خطیب بغدادی نے جو امام ابو حنیفہ کے بارے میں پہلی جلد میں تو ان کی مدح سرائی ہے، اور دوسری جلد میں سارے وہ اقوال جمع کیے ہیں جو امام ابو حنیفہ کو کی، تو اس لحاظ سے مطلب ایک انہوں نے نقل کی ہے، تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ امام صاحب یعنی اتنے بڑے علم کلام اور فقہ کے ماہر کو یہ کہنا کہ وہ حدیث میں کمزور تھا، تو
علم حدیث کے باب میں ان پر تنقید کی، وہ کیا تنقید ہے ہمیں نہیں پتہ، یعنی یہ بھی عمومی ہے۔ علامہ نسوی کے بارے میں لکھتے ہیں، امام سمعانی، یہ سمعانی جو ہے یہ کون ہے؟ یہ اہل محدث ہیں 6 صدی کے، کون سے سمعانی ہیں مجھے نہیں پتہ، زیدی ہیں یا زیدیوں میں بھی بہت سے یعنی سلفیوں سے زیدیوں کا کافی تعلق ہے، ان کے بڑے مجتہدین جو ہے سلفیوں گروہ میں شامل ہوئے، جیسے امام شوکانی۔ تو اب مجھے نہیں پتہ امام سمعانی کس امام سمعانی کی بات کر رہے ہیں یہ، تو اس پہ جو مطلب یہ ہے کہ عمومی رائے وہی کام کر سکتا ہے جو اس کو پورے اس میں دیکھے کانٹیکسٹ میں۔ وما مجموعات فی الحدیث فطالت من الکثیر وتصفحتها فرأيت فيها من القطع وتغییر الاسماء واسقاط بعض شیء کثیر، یعنی امام غزالی کو بھی کسی لوگوں نے نہیں چھوڑا کرے، وہ حدیث میں کمزور ہے، کہ اب لوگ جو ہے حدیث یعنی امام غزالی کے جو مراجع ہیں وہ تو اتنے ہیں کہ مطلب بہت سے وہ اب ہے ہی نہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام غزالی کو لوگوں نے کہا کہ وہ حدیث میں کمزور تھے۔ تو یہ تو لوگوں کا اپنا حدیث کا طریقہ، یعنی آپ کے طریقے کو نہیں مانتے تو کہیں گے حدیث میں کمزور ہے، یعنی حنبلیوں نے کہا ہے، امام ابن تیمیہ نے بھی ان پر تنقید کی ہے۔ وَأَمَّا مَجْمُوعَاتُ فِي الْحَدِيثِ فَطَالَاتُ مِنْهُ الْكَثِيرُ وَتَصَفَّحْتُهَا فَرَأَيْتُ فِيهَا مِنَ الْخَطَأِ وَتَغْيِيرِ الْأَسْمَاءِ وَإِسْقَاطِ بَعْضِ الشَّيْءِ كَثِيرًا وَأَوْهَامًا غَيْرَ مَحْصُورٍ۔ نیز ایک مقام فرماتے ہیں وَكَانَ مِمَّنْ أَحَبَّ الْحَدِيثَ وَطَلَبَهُ وَلَمْ يُرْزَقْ فَهْمَهُ، یہ بالکل عمومی بات ہے، یعنی کون سی کتابیں ان کی اور یہ کہہ رہے ہیں سچ ہے کہ نہیں ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، اور کس دور کے ہیں، 5ویں 6 صدی کے ہیں، تو ان کے معاصر ہی ہیں تقریباً، تو معاصر کے بارے میں جو ہے رائے کی کوئی اتنی جو ہے خاص اہمیت نہیں ہے۔ العقائد النسویہ دراصل مسلک ماتریدیہ کی ترجمان تصنیف ہے، ٹھیک ہے، اب یہ تو مجھے نہیں پتہ ترجمان ہے کہ نہیں، لیکن وہ ایک چھوٹا سا متن ہے جس کو اللہ نے جیسے آپ کے مطلب نور الاضاء ہے فقہ میں، چھوٹا سا متن ہے، لیکن اللہ نے اس کو قبولیت عطا کی، تو لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے اس کو پڑھتے آئے ہیں، پڑھتے رہیں گے، اس سے جو ہے نماز اور عبادات پہ ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ لوگ یاد کرتے تھے اس کو، یعنی قرآن زمانے میں جس طرح قرآن کو یاد کرتے ہیں نور الاضاء کا، تو یہ اللہ کا۔ اسی طرح عقائد کی یہ چھوٹی سی کتاب ہے عقائد نسویہ، تو اللہ یہ متن ہے، متن اسی کو کہتے ہیں جس میں جو ہے تشریح نہ ہو، بیسک جو آپ کے تھیسز ہے وہ، تو یہ متون جو ہے وہ پڑھانے کے لیے اچھے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ایک تو اسے یہ کہنا کہ وہ ترجمان تصنیف ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور بھی تصانیف ہیں، امام ماتریدی کی اپنی تصانیف ہے۔ اگرچہ بعد کے دور میں علامہ تفتازانی اور بعد دیگر متن ماتریدی اور عشری مسلک کے باب میں پائے جانے والے متعدد فروق کو بڑی حد تک ختم یا کم کر دیا، یعنی لوگ فرق جو دیکھتے ہیں عشری ماتریدی کا وہ عقائد کے یعنی بیسک کسی عقیدے میں ان کا کیا ہے مثلا اس کو لیکن اصل جو فرق ہوتا ہے وہ منہاج کا ہوتا ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ عشری اور ماتریدی علم کلام کے منہاج میں کیا فرق ہے، اس کی بنیاد پہ آپ طے کریں گے کہ ان کے درمیان فرق ہے کہ نہیں ہے، اور ہے تو کتنا ہے، اور قسم باقی یہ کہ اب جب مذاہب کی بات کرتے ہیں تو ایک تو عمومی بات ہے، لیکن مذاہب میں بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، اور علماء ان کے اندر یعنی مثلا یہ کہ امام غزالی بھی اشعری ہیں، لیکن امام غزالی کی اشعریت جو ہے وہ کوئی وہی سیم تو نہیں ہے جو تفتازانی کی اشعریت ہے مثلا، گو کہ دونوں اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں، یا امام غزالی کی اشعریت وہ یعنی امام غزالی کی اشعریت امام اشعری کی اشعریت سے قریب ہے یا الگ ہے، یعنی یہ مطلب یہ کہ مذہب تو ایک عمومی منہاج ہوتا ہے، اور اس عمومی منہاج کو جب مختلف عالم پریکٹس کرتے ہیں تو اس میں ویریشن تو ہوتی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا ایسے ہی ہے کہ مطلب یہ کسی یونیورسٹی سے ہم سب میلبورن یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں، ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے، لیکن یہ کہ ہمارے منہاج میں فرق ہے، اسی طرح کی بات ہے۔ اللہ عقائد نسویہ پر متعدد شروع لکھیں جس میں سب سے زیادہ معروف مؤثر شرح علامہ تفتازانی کی ہے، اور پھر جیسے میں نے کہا اس پہ
بڑے حاشی لکھے جو اس وقت زیر بحث ہے۔ علامہ تفتازانی پورا نام سعد الدین تفتازانی ہے۔ ان کی کلام مسلک بارے میں علم کے درمیان اختلاف آ جاتے کہ وہ ماتریدی تھے یا اشعری تھے۔ ہم راج قول یہ ہے کہ مسلک اشعری تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اشعریت کی نیچر بھی بدلتی رہتی ہے۔ اب دیکھیں نا مطلب فیصل التفرقہ امام غزالی کا پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے زمانے میں ان پہ بعض لوگوں نے کہا تم اشعری نہیں ہو تو اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اشعری ہونا اور نہ ہونے کا کیا مقصد ہے۔ تو مطلب وہ مسلکاً اشعری تھے نہیں تھے، یہ میرا گمان یہ ہے کہ لوگ اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ان کے کسی مخصوص بات پہ کیا رائے تھی، وہ اشعریوں کے قریب ہے یا دوسروں۔ لیکن منہاج، پہلی بات یہ ہے کہ ایک عمومی منہاج ہے اشعریوں کا، ایک منہاج ماتریدیوں کا، لیکن خاص طور پہ اشعری تو ایک بہت پرانا اسکول ہے اور اس میں بڑے بڑے ائمہ ہیں مختلف مذاہب سے۔ حنفیوں سے تو میرا خیال ہے اس نے نہیں ہے، کیونکہ حنفی زیادہ تر ماتریدی ہوئے ہیں اور میں جانتا نہیں کوئی بہت بڑا حنفی اشعری گزرا ہو۔ لیکن آپ دیکھیں نا امام اشعری کو تو چھوڑ دیں جو اس کے یعنی آپ کے موجد ہیں یا بانیان میں سے ہیں، وہ محدثین یعنی قرون ثلاثہ میں سے ہیں اور محدث اور مفسر اور ہر چیز ہیں، یعنی بڑے عالم ہیں۔ اس کے بعد امام غزالی جیسے عالم وہاں پیدا ہوئے ہیں، امام حرمین جیسے، امام باقلانی جیسے آدمی جو مالکی ہے لیکن یہ کہ اتنا بڑا اشعری عالم ہے، اس نے اشعریت کی تجدید کی، اور امام ابن تیمیہ جیسا فرد ان کی مطلب تعریف کرتا ہے، اور کئی مقامات پر اپنے حنبلی علم کلام کے جو طریقہ ہے اس پر امام باقلانی کے طریقے کو ترجیح دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اشعریت کوئی ایک چیز نہیں ہے، اس میں بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کے مناہج میں آپس میں فرق بھی آ سکتا ہے۔ تو آپ یہ مجھے نہیں پتا کس بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اشعری تھے، یعنی عموماً یہ مانا جاتا ہے کہ وہ اشعری تھے، لیکن یہ کہ ان کی اشعریت کا مثلاً یہ ہے کہ تفتازانی مطلب باقلانی کی اشعریت سے کیا تعلق ہے، غزالی کی اشعریت سے کیا، کیونکہ یہ سارے اجتہادی مسائل ہیں اس کی ساری اجتہادی مسائل ہیں، اس کا کوئی دین سے سچ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی دین کے جو جوہر ہے جس سے آپ جو ہے دین، حتیٰ کہ مطلب اہل سنت کے جوہر سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان مسائل کا۔ علامت نشر اکاد میں اپنے مراجع کا ذکر سرات سے نہیں تھا، ہم تقابلی مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی بنیادی مصادر یہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ شرح ہے۔ علامت نشر اکاد کی تصنیف 768 میں کی یہ کتاب القول فی حقائق الاشیاء اسباب العلم، تو یہ ان کا منہج ہے، اس میں العالم بجمیع اجزائی محدث، وہ اس بات پر ختم ہوتی ہے کہ القول فی ان المجتہد یخطئ و یصیب ورسل البشر افضل من رسل الملائکہ ورسل الملائکہ افضل من عامۃ البشر وعامۃ البشر افضل من عامۃ الملائکہ وغیرہ۔ ظاہر یہ تو ان مواقف ہے، ان میں سے تو کوئی لیکن یہ منہاج کی بات ہے، اسباب العلم، علم کیا ہے، اور پھر اس علم کی بنیاد پہ عالم کی حدوث، اور عالم کی حدوث سے ہی وہ خدا کے حقانیت ثابت کرتے ہیں، تو خدا کی حقانیت کی دلیل بھی اس میں آ جاتی ہے۔ جب خدا کی حقانیت کی پھر رسول کا پاسبل ہونا، معجزوں کا پاسبل ہونا، پھر رسول پاک کی زندگی سے یہ ثابت کرنا کہ وہ ایکچول، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ اور رسول جو ہے وہ حق ہیں عقلی طور پہ، تو پھر ان کی ہر بات کو ماننا بھی عقل کا تقاضا ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان کا بنیادی منہج ہے جو امام غزالی نے مستصفیٰ میں علم کلام کی تعریف میں بیان کی ہے۔ یہ بات پیش نظر رہنا چاہیے، شرح عقائد کو امام ابو حنیفہ کے نمائندہ کتاب قرار نہیں دیا جا سکتا، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو ہے اہل سنت کے عقائد ہیں، اور امام ابو حنیفہ کا عقیدہ بھی اہل سنت کا عقیدہ تھا۔ ہاں یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے علم کلام پہ علم کلام کا ان کا طریقہ نہیں تھا، یہ طریقہ تھا تو اس پہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ ہم تک نہیں پہنچی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ جو ہے کوئی مختلف ہے ان سے۔
کیونکہ امام حنیفی کے عقائد کی ترجمانی امام طحاوی کی تحریر عقائد طحاویہ میں ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، عقائد کی ترجمانی، عقائد ایک چیز ہے، اس میں ایک بنیادی عقائد آ گیا ہے اور اس میں فرعی عقائد ان کا ایک مقام نہیں ہے۔ لیکن جو آپ جس بنیاد پہ کسی کو اشعری اور حنبلی یا ماتریدی یا ماقبل مذاہب کے جس کو سلف صالح کا مذہب کہتے ہیں، جو امام ابو حنیفہ، امام مالک وغیرہ کا مذہب تھا جو عقیدہ طحاویہ میں ہے، یا ابو زید کاروانی کے رسالے کے شروع میں ہے، یا مالکیوں کی جو کتابیں ہیں ان میں اخضری کے مقدمے میں ہے، یا امام ابن تیمیہ کے واسطے میں، وہ تو بنیادی عقائد ہیں اہل سنت کے، یعنی اہل سنت کے۔ ان عقائد میں سے بھی بعض کا انکار کرنے والا کوئی کافر تو نہیں ہو جاتا، سوائے جو اس کے شروع میں آتے ہیں، جو حدیث جبرائیل میں جن کا ذکر ہوا ہے، تو ان عقائد کے انکار سے تو آدمی اسلام و کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ عقائد ہیں جس میں اہل سنت، اور اہل سنت میں کیا کون داخل ہو نہیں ہوگا، اس میں بھی اصولی عقائد ہوں گے، فرعی عقائد ہوں گے وغیرہ۔ لیکن اس سے کوئی منہاج متعین نہیں ہوتا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ منہاج آپ کا اشعری ہے یا ماتریدی ہے یا حنبلی ہے، وہ تو آپ کے طریقہ تعامل کیا ہے، آپ کا نصوص کے ساتھ عقائد کے مد میں اس سے طے ہوگا۔ تو اس لحاظ سے مطلب عقائد کا فرق بتانے سے یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ عقیدہ طحاویہ سے مختلف ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جو عقیدہ طحاویہ اور شرع عقائد کا فرق ہے، وہ فرق منہاج کا فرق ہے، وہ عقیدے کی کتاب ہے، یہ علم کلام کی کتاب ہے۔ ان دونوں کتابوں کے مضامین مناہج اصطلاح اثر میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، کیونکہ وہ مختلف علوم ہیں، مختلف علوم کی کتابیں ہیں۔ شرع عقائد پر علم کلام اور فلسفے کا رنگ غالب ہے۔ اب علم کلام اور فلسفے کو انہوں نے ایسے ہی لکھا جیسے کوئی علم کلام جو ہے فلسفے کی کوئی شاخ ہو، نہیں، علم کلام میں فلسفے کو استعمال کیا جاتا ہے اسلام کے عقائد کی توجیہ اور ان کی جسٹیفیکیشن، ان کے ثبوت کے لیے اور ان کے دفاع کے لیے، لیکن علم کلام فلسفہ نہیں ہے۔ جبکہ عقیدہ طحاویہ محدثین کے منہج میں، محدثین کیا مطلب فقہاء ملت کے عقائد ہیں، تو اب محدثین کی طرف اس کے کھینچ رہے ہیں منہج پر، کیونکہ محدثین کا منہج پھر بہت سے لوگ جب محدثین کے منہج کی بات کر رہے ہیں ہوتے ہیں تو وہ یہ حنبلی، کیونکہ جو محدثین کا منہج بعد میں جس کی دفاع کیا وہ حنبلیوں نے کیا، اور اس کی توجیہ کی اسی کی طرف وہ منسوب ہوئے، مطلب خاص طور پہ صفات کے معاملے میں نصوص شرعیہ کی روشنی میں متعین کی۔ تنقیدات، اب تنقیدات، ٹھیک ہے جی، یہاں رکتے ہیں کیونکہ یہ بہت لمبا ہو گیا، اور اصل جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہیں سے شروع ہوگا، تو اس کو الگ انشاءاللہ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین یا رب العالمین۔